اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، مرحبا بكم في هذه الدورة عن دروس لغة العربية لفهم القرآن. إن شاء الله سنبدأ بعد قليل الدرس 20. نبدأ على بركة الله وتوفيقه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اے میرے رب، اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا کر، کوئی مشکل میرے آڑے اس کام میں نہ آئے، بخیر و عافیت اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ تیری مدد اور نصرت سے ہم یہ کام کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا اور مقبول عمل کا، ورزقا حلالا طیبا واسعا اور وسیع پاکیزہ اور حلال رزق کا، ولسانا ذاکرا اور ذکر کرنے والی زبان کا، وقلبا خاشعا اور تیرا ڈر رکھنے والے دل کا، ونفسا مطمئنہ اور نفس مطمئنہ کا، ودعا مستجابہ اور ایسی دعا کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن میں آج سورۃ التکویر آخری پارے کی صورت ہے، صورت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی تھی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب اس نے سانس لیا، یہ فی الواقع ایک بزرگ رسول کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، جب تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين۔ آج الحمدللہ ہمارے اس دورہ کا 20واں سبق ہے، الدرس العشرون، اور کل کے سبق میں ہم نے مرکب ناقص کی تیسری قسم مرکب اضافی شروع کی تھی، اسی کو آگے لے کر ہم چلیں گے۔ تو میں اپنی ورڈ کی اسکرین پہ جا رہا ہوں، آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ وہ آپ کو شو ہو رہی ہے۔ جی، شو ہو رہی ہے آپ کو؟ جی چلیں آگے چلو۔ جی، مرکب اضافی ہم نے کل شروع کیا تھا، مرکب ناقص کی تیسری قسم ہے۔ تھوڑا سا دہراتے ہیں کل والے سبق کو، اور پھر اسی سے آگے ہم چلیں گے، کچھ پریکٹس کریں گے آج۔ جی، مرکب اضافی ہم نے یہ کہا تھا کہ دو اجزاء سے مل کر بنتا ہے مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ سے۔ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مرکب اضافی مرکب ناقص کی وہ قسم ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کے ساتھ کی جائے، ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کے ساتھ کی جائے۔
اور اضافت کہتے ہیں تعلق قائم کرنا، کسی ایک اسم کا تعلق، اس کا ریلیشن دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جائے۔ انگلش میں اس کے لیے آف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ دو ناؤنس کے درمیان میں آف لگا دیا جائے تو اس سے کیا بنتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگلش میں مرکب اضافی بن جائے گا، جس طرح کہ بک آف احمد، ہاؤس آف زید، یا پھر اپوسٹرافی ایس، احمد's بک، زید's بک، ٹھیک ہے، یہ جو پوزیشن شو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہی چیز مرکب اضافی ہے۔ اردو میں اس کی پہچان کیا ہے کہ دو اسموں کے درمیان میں کا، کی کے الفاظ لگتے ہیں، اور عربی میں پھر ہم نے اس کی مختلف پہچانیں دیکھی تھی۔ جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف کہا جاتا ہے، اور جس کی طرف کی جائے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی اس کا اردو میں آپ ترجمہ کریں گے تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے، اور درمیان میں مناسبت سے کا، کی جو بھی لفظ لگتا ہے اس کو آپ لگا لیں گے۔ پھر ہم نے قواعد دیکھے کہ قواعد کیا ہوں گے مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کی، اور اب تک یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ دیگر مرکبات کے برعکس جو مرکب اضافی ہے اس میں جو دونوں اجزاء ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ان کے جو قواعد ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، وہ بالکل مختلف ہیں۔ مضاف کے اپنے قواعد ہیں، مضاف الیہ کے اپنے قواعد ہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ کسی ایک پہ اگر کوئی حالت ہے تو اس سے دوسرے کی حالت متاثر نہیں ہوتی۔ مضاف کے جو قواعد تھے اس میں سب سے پہلا قاعدہ یہ تھا کہ مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا، کبھی بھی اس پر ال نہیں آئے گا۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو مضاف کا اعراب ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اب مضاف کا اعراب ہلکا ہونے میں پھر مزید دو چیزیں تھیں۔ اعراب آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک اسم کا اعراب کیسے ہوتا ہے، واحد مذکر مؤنث، جمع مکسر، اور واحد اور جمع سالم مؤنث کا جو اعراب ہے وہ تنوین کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اعراب ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تنوین نہیں آئے گی، جہاں پر دو پیش آتے تھے وہاں پر ایک پیش آئے گا، جہاں دو زبر آتے تھے وہاں ایک زبر آئے گا، جہاں دو زیر آتے تھے وہاں ایک زیر آئے گا۔ باقی دو رہ گئے، مثنیٰ مذکر مؤنث اور جمع سالم مذکر۔ تو اس میں ہم نے آوازیں دیکھی تھی، آنی اور عینی کی آواز، اونا اور اینا کی آواز۔ تو اس میں کیا ہوگا، ان آوازوں میں سے نون گر جائے گا، آنی اور عینی کی آواز میں سے آخر میں سے نون گر جائے گا، اونا اور اینا کی آواز میں سے آخر سے نون ڈراپ ہو جائے گا، جو باقی بچ جائے گا وہ بطور مضاف استعمال ہوگا۔ یہ قواعد تھے مضاف کے۔ مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ کل مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ، ہر مضاف الیہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ یہ قاعدہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی آئے گا۔ پہچان ہم نے کیا دیکھی کہ جب بھی ہمارے پاس دو اسم آئیں گے تو پہلے ہم نے مضاف کو دیکھنا ہے، وہی جو روٹین ہم چلا رہے ہیں کہ جب بھی دو اسم ہمارے سامنے آتے ہیں تو اب تک ہم نے جتنی چیزیں سیکھی ہیں ان کو ہم ان سب پکچرز میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری دہرائی ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ اس قابل آپ اب ہو گئے ہوں گے کہ پہلی نظر میں آپ دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا مرکب ہے، لیکن پھر بھی دہرائی کے لیے سب سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، تو آپ نے اس کو جملہ اسمیہ میں رکھ کے دیکھنا ہے۔
جملہ اسمیہ میں جو سب سے پہلا قاعدہ تھا اور جو سب سے اہم قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کا مرفوع ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس میں سے کوئی بھی آپ کو مرفوع حالت میں نظر نہیں آتا، لہٰذا جملہ اسمیہ نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ مرکبات ناقصہ، اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مرکب ناقص میں سے کوئی مرکب ہے۔ مرکب اشاریہ آپ نے پڑھا، اس میں اشارہ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ مرکب اشاری نہیں ہے۔ مرکب توصیفی میں ہم نے دیکھا تھا کہ دوسرا اسم پہلے کی صفت ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ صفت اور موصوف ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا اسم جو ہے وہ کہیں پر منصوب ہے، دوسرا مجرور ہے، پہلا مرفوع ہے، دوسرا مجرور ہے، پہلا بھی مجرور ہے، دوسرا بھی مجرور ہے، لہٰذا یہ مرکب توصیفی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ آ جائیں گے مرکب اضافی کی طرف، اور آسان سی پہچان ہم نے یہ دیکھی کہ جیسے ہی آپ کے پاس مرکب آئے اور آپ دیکھیں کہ نہ تو اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تنوین اس کیس میں جہاں پر تنوین ہوتی ہے، تو آپ کا ذہن فوراً جانا چاہیے مرکب اضافی کی طرف۔ کنفرم آپ تب کریں گے جب آپ دیکھیں گے کہ دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے دیکھ لیں، آپ کو ایک سیکنڈ لگے گا یہ سب چیزیں دیکھنے میں، فوراً آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اور ترجمہ اس کا کیسے کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ آخر سے کیا جاتا ہے، ہمیشہ سب سے پہلے دوسرے اسم کا ترجمہ ہوگا، پھر پہلے کا ہوگا، اور درمیان میں کاتے کی لگا۔ اب کتاب اللہ، اور جس طرح ہم نے کہا کہ جتنے بھی مرکبات ہیں وہ حالت رفع میں بھی ہو سکتے ہیں، حالت نصب میں بھی ہو سکتے ہیں، حالت جر میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پورے کا پورا مرکب مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ مرکب اشاری میں مشار الیہ سے ہم پتہ چلاتے ہیں، اور مرکب توصیفی میں دونوں سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ دونوں کی حالت سیم ہوتی ہے۔ اور مرکب اضافی میں ہم پتہ چلائیں گے مضاف سے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، لہٰذا اس سے ہم مرکب کی مجموعی حالت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لہٰذا مضاف کے ذریعے سے ہم کریں گے کہ اس کی مجموعی حالت کیا ہے۔ اب جس طرح کتاب اللہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو پہلے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، جو پہلا اسم ہے نہ تو اس پر ال ہے نہ تنوین ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مجرور ہے، اور یہ منصوب ہے، پورے کا پورا مرکب جو ہے وہ منصوب ہے، اور اس کا ترجمہ آپ نے کیا اللہ کی کتاب۔ اسی طرح عبداللہ مرفوع ہے، اللہ کا بندہ، رسول اللہ مرفوع ہے، اللہ کا رسول، صبغۃ اللہ قرآن مجید میں آتا ہے، یہ منصوب ہے، اللہ کا رنگ، حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، مجرور فارم میں ہے پورا مرکب، اور اللہ کی رسی، کلام اللہ اللہ کا کلام، فی سبیل اللہ سبیل اللہ اللہ کا راستہ، امان اللہ اللہ کی امان، اسم اللہ اللہ کا نام، سیف اللہ اللہ کی تلوار، خلیفۃ اللہ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، خلیفۃ الرسول رسول کا خلیفہ یا رسول کا نائب، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت زید زید کا گھر، بیت حامد حامد کا گھر، بیت ابراہیم ابراہیم کا گھر، اور یہاں پر ابراہیمہ کے اوپر زبر کیوں ہے؟ چلیں بتائیں آپ۔ بیت ابراہیم، جی، بیت ابراہیمہ غیر منصرف، اور ابراہیمہ کو دیکھ کر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ حالت نصب میں ہے، یہ حالت جر میں ہی ہے، لیکن غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف میں حالت جر پہ زیر نہیں آتی، وہ بھی زبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لہٰذا بیت ابراہیمہ ابراہیم کا گھر، بیت مریم مریم کا گھر۔ اسی طرح اگر میں کہہ دوں میکائیل کا گھر، تو بیت میکائیلا، ٹھیک ہے، آدم کا گھر، بیت آدم۔ اسی طرح ہم نے جتنے بھی
جو لسٹ پوری پڑی تھی غیر منصرف کی، اس کے اندر سے کوئی بھی اسم آ جائے، بیت اسامہ، بیت طلحہ، ٹھیک ہے، بیت عثمان، بیت عدنان، بیت عفان، بیت حنان، ٹھیک ہے، یہ ساری لسٹ آپ دیکھیں، اس کے اندر کیا ہے کہ آپ جتنے بھی اسما آئیں گے اس میں حالت جر میں زیر نہیں آئے گی۔ کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں جہاں حالت جر میں زیر آتی ہے، اگر ہمارے ٹاپک کے اندر وہ چیز آ گئی تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ بھی کچھ گروپس ہیں جس کے اندر آتی ہیں، اس کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم، یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہے؟ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں تو آگے ہم چلتے ہیں؟ جی کلیئر ہے سب چیزیں؟ فہم تم؟ طيب طيب جی بالکل، مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جو جملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں کسی جملے کا پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خود مکمل جملہ نہیں ہوتا، یہ کسی مکمل جملے کا ایک پارٹ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آگے چلیں گے تو ہم، جی یہ بالکل انکمپلیٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں، شروع میں مرکب اشاری ہم نے دیکھا، یہ قلم، ٹھیک ہے، کوئی مکمل مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، نیک لڑکا، مکمل مفہوم نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، زید کا گھر، ٹھیک ہے، کوئی مکمل آپ کے پاس مفہوم نہیں آ رہا۔ مرکب تام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں یہ زید کا گھر ہے، یہ قلم ہے، یہ لڑکا نیک ہے، پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا اور وہ مرکب تام ہو جائے گا، اور وہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں مرکب ناقص جو ہے، میں نے آپ کو کہا یہ کسی جملے کا پارٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے اوپر آپ کو جتنی بھی مرکبات نکالے وہ زیادہ تر قرآن میں یا کسی نہ کسی حدیث میں استعمال ہوئے، لیکن اگر آپ پوری حدیث پڑھیں گے یا پوری آیت پڑھیں گے تو وہ تو مکمل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ مرکب ناقص جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا استعمال ہو سکتا ہے، کہ وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کچھ کلاسز میں ہم مرکب ناقص کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں، آج انشاءاللہ ہم کچھ قرآنی آیات میں سے اور کچھ احادیث میں سے ہم مرکب اضافی کی پہچان کریں گے، اور پھر ہم چلیں گے مثنیٰ اور جمع کی طرف۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے نہ رکھو، جب تک ان سے چمٹے نہ رہو۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری ہے وہ سنت نبی ہی، اور اس کے نبی کی سنت، اس کے نبی کا طریقہ۔ تو اس میں سے آپ نے دیکھا کہ کتاب اللہ ہی جو تھا وہ مرکب اضافی تھا، اللہ کی کتاب۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ تو ہم بامفہوم، بامعنیٰ، کیا کہتے ہیں اسے، جو مفہوم میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس طرح کہتے ہیں مومن کے لیے جنت، اور کافر، مومن کے لیے قید اور کافر کے لیے جنت۔ تو اس کا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کی قید اور، جی با محاورہ، مومن کی قید اور جنت، اور کافر کی جنت ہے۔
جی آگے ابھی ہم چلتے ہیں، اس کو تھوڑا سا انالائز کریں۔ اب یہ آپ کے سامنے دو مرکبات موجود ہیں، سجن المؤمنی و جنت الکافری۔ اب اس کو آپ دیکھیں، سب سے پہلے اسی طرح آپ نے جب دیکھنا ہے تو سجن المؤمنی کو جب آپ دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، مرفوع فارم میں نہیں ہے دونوں، اس میں مرکب اشاری بھی نہیں ہے، مرکب توصیفی بھی نہیں ہے، مرکب اضافی ہے۔ اب جیسے ہی آپ اسے دیکھیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے، پہلا جو اسم ہے اس پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مجرور ہے۔ اور ترجمہ آپ اس کا کیسے کریں گے؟ پہلے آپ مومن کا ترجمہ کریں گے، پھر آپ سجن، سجن کہتے ہیں قید کو، مومن کی قید، مومن کی قید، ٹھیک ہے؟ سجن المؤمنی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مومن کی قید۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ وہ جنت الکافری، اب جنت الکافری پہ آپ آ جائیں، پہلے اسم کو آپ نے دیکھا ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور دوسرے کو دیکھا تو دوسرا جو ہے وہ مجرور ہے، فوراً آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ ترجمہ کریں گے آخر سے، کافر کی جنت، کافر کی جنت۔ تو یہ آپ کے پاس پوری حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ دنیا مومن کی قید، واؤ کا مطلب اور، کافر کی جنت ہے۔ اور یہ پورا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے، دنیا اس میں مبتدا ہے، اور سجن المؤمن و جنت الکافری پوری کی پوری اس کی خبر ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہے اور ہے ہم خود ہی سے لگا دیتے ہیں، مبتدا اور خبر کے کمبینیشن سے بنتا ہے، لہذا اس کا ترجمہ ہوگا کہ دنیا مومن کی قید اور کافر کی جنت ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس حدیث کو آپ نے انالائز کرنا ہے، اور وہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے حدیث لکھ دوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ اس کے اندر ترجمہ تو آپ سب کو آتا ہے، آپ نے اس میں مرکب کی پہچان کرنی ہے۔ جی مرکب کی پہچان ہے، نہیں نہیں، کوئی کسی قسم کی مطابقت کی ضرورت نہیں، اور مطابقت ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہم کسی، آپ کہہ سکتے ہیں ایک چیز ہے، بالفرض گاڑی ہے، سیارہ، اسے میں اپنے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں، ہم دونوں کی جنس میں فرق ہے، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی، آپ تھوڑا سا اس پہ سوچیں گے، یہ پاسبل ہی نہیں، لہٰذا اس میں کوئی قید نہیں ہے جنس کی، عدد کی، ٹھیک ہے؟ جی جی بتائیے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث لکھی ہے، طلب اس کے اوپر میں اعراب بھی ڈال دیتا ہوں، علمی، جی طلب العلمی، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ طلب العلمی، اس میں مرکب اضافی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا وہی جو انالائز کرنے کا طریقہ ہے، شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، اور دوسرے کو آپ نے دیکھا تو وہ مجرور ہے، فوراً آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ اور ترجمہ آپ نے کیسے کیا؟ پہلے علم کا کیا، پھر طلب کا کیا، علم کی طلب، علم کی طلب، فریضۃ علی کل مسلم، فریضہ ہے ہر مسلمان پر، طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، یا علم کی طلب، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث آپ سنتے ہیں، تو اس میں طلب العلم جو ہے یہ مرکب اضافی تھا۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے جائیں کہ مرفوع فارم میں ہے، طلب العلم مرفوع ہے، سجن المؤمن جنت الکافر مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا،
اب ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث بھی بارہا آپ نے سنی ہے، اور وہ حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین۔ جی اس میں سب سے پہلے مرکب، جی انشاءاللہ وہ آگے ہم دیکھیں گے، فریضۃ تک یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ ٹھیک۔ الصلاۃ عماد الدین، اس میں سب سے پہلے مرکب ناقص جو بنتا ہے اس کی نشاندہی کریں، اور مجھے بتائیں کہ مطلب کیا ہے اور اس کی حالت کیا ہے۔ جی اس کی حالت بتائیں۔ بالکل، مطلب ہے اس کا دین کا ستون، عماد الدین، دین کا ستون، مرفوع فارم میں ہے۔ جی ماشاء اللہ، ممتاز۔ الصلاۃ عماد الدین، عماد الدین مرکب اضافی ہے اور مرفوع ہے، اس کا مطلب ہے دین کا ستون۔ آگے آ جائے، اسی طرح نماز کے بارے میں ہی آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن۔ جی مرفوع کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو کہا کہ مرکب اضافی میں پورے مرکب کی حالت دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مضاف کو دیکھنا ہے، مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوگا، مضاف کو دیکھنا ہے، اگر مضاف مرفوع ہے تو پورا مرکب مرفوع ہوگا، اگر مضاف منصوب ہے تو پورا مرکب منصوب ہوگا، اگر مضاف مجرور ہے تو پورا مرکب مجرور ہوگا۔ معراج المؤمن مرکب اضافی ہے اور مرفوع حالت میں ہے مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج۔ جی بالکل، مرکب اضافی، مرفوع اور مومن کی معراج، المؤمن کا مطلب ہے مومن کی معراج، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، میں نے یہاں پر وہ حدیث پوری کوٹ کر لی ہے، اور اس حدیث کے اندر تین مرکب اضافی موجود ہے، تو میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، ٹائم بھی کم ہے تو میں اس کی نشاندہی کر لوں گا۔ پہلا مرکب اضافی یہ ہے، یہ مثقال ذرۃ۔ دیکھیں جو مرکب اضافی ہیں اس کی ساری کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں، پہلا جو اسم ہے اس پر ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور دوسرا مجرور ہے، لہذا کیا ہوا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ مثقال کہتے ہیں وزن کے برابر، ٹھیک ہے، تو مثقال ذرۃ، ذرے کے وزن کے برابر، ذرے کے وزن کے برابر۔ اچھا، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنة، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا، من کان فی قلبہ، جس کے دل میں مثقال ذرۃ، ذرے کے ہم وزن، من کبر، کبر ہوگا، تکبر ہوگا۔ قال رجل، ایک شخص نے پوچھا، ان الرجل، بے شک ہر شخص یہ چاہتا ہے، یحب ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کے کپڑے، اس کا لباس خوبصورت ہو، اچھا ہو،
वनालुहु हसनतन, और उसके जूते जो हैं वो भी अच्छे हों। क़ाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह जमीलुन, बेशक अल्लाह ताला खुद भी खूबसूरत है, युहिब्बुल जमाल, खूबसूरती को पसंद करता है। अल किब्रु, अब ये किब्र की डेफिनेशन है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, और बड़ी जामे डेफिनेशन। दो मुरक्कबात इजाफी इस्तेमाल किए हैं, जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने निशानदेही भी कर दी है, माशाअल्लाह। इंतहाई शॉर्ट डेफिनेशन की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किब्र की, तकब्बुर की, और वो क्या है? अल किब्रु, किब्र बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, हक का इनकार और लोगों की तहकीर है। हक का इनकार और लोगों की तहकीर है, यानी कि हक का इनकार करना और लोगों को हकीर जानना, ये क्या है? ये असल में किब्र है, ये असल में तकब्बुर है। तो आप देखें यहाँ पर मिस्काल ज़र्रतिन पहला मुरक्कब इजाफी हो गया, और मैं आपके सामने यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसे। जी, मिस्कालु ज़र्रतिन, मिस्कालु ज़र्रतिन, यानी कि जर्रे के हम वजन, जर्रे के हम वजन। अब यहाँ पर आप देखें, एक और चीज़ आपने जो नोट करनी है वो ये है कि जो दूसरा इस्म है यहाँ पर, वो नकरा इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है। तो यहीं पर इस चीज़ को चलें क्लियर कर देते हैं। मैं आपके सामने एक मुरक्कब इजाफी लिखता हूँ, आपने मुझे बताना है कि उसका मतलब क्या है। जी, किताबुत तालिबी, किताबुत तालिबी एक मुरक्कब है, और दूसरा है, जी इसका मतलब बताइए। किताबु तालिबिन, जी, किताबु तालिबी, किताबु तालिबिन। जी, तालिब इल्म की किताब, दोनों का मतलब यही है, तालिब इल्म की किताब। किताब तालिबी का भी यही मतलब है, किताब तालिबिन का मतलब भी यही है, तालिब इल्म की किताब। लेकिन अब आप देखें, किताब तालिबी जो है, अब तालिबी के शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ, ये मारफा है। तो आप कहेंगे कि किसी खास तालिब इल्म की किताब, कहने की जरूरत नहीं है किसी खास तालिब इल्म, आप कहेंगे तालिब इल्म की किताब। बिलफर्ज आप, आपके सामने एक किताब पड़ी हुई है और आप कहते हैं किताब तालिबी, आपके जहन में आपको पता है कि ये किताब किसकी है, किस तालिब इल्म की है, तो आप कहेंगे किताब तालिबी। लेकिन एक किताब है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये किसकी किताब है, आप कहेंगे किताब तालिबिन, किसी तालिब इल्म की किताब। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि ये जो हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मिस्काल ज़र्रतिन, यानी कि एक, अब देखें, एक और चीज आप यहाँ पर अपने जहन के अंदर रखें कि जब भी अरब नकरा इस्तेमाल करता है ना, नकरा, तो उसका कोई खास मकसद होता है वो नकरा इस्तेमाल करने का। हमारे यहाँ उलट है, हम जब मार्फा इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज के साथ बी लगाते हैं या द लगाते हैं, तो हम उसको खास करते हैं। अरब इसके उलट करते हैं, किसी चीज को वो नकरा इस्तेमाल करे ना, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई खास बात पोशीदा है। तो यहाँ पर मिसकौल ज़र्रतिन का मतलब है एक जर्रे के हम वजन, यानी कि एक, ये नहीं कहा कि जर्रे के हम वजन, कहा कि एक जर्रे के हम वजन, किसी एक जर्रे के, कोई भी एक जर्रा हो सकता है जिसके हम वजन, उसके दिल के अंदर किब्र मौजूद है, तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो गया। तो यहाँ पर यह चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि जो मुज़ाफ इलैहि है वो मार्फा भी आ सकता है और नकरा भी आ सकता है। अब यहाँ पर नीचे आप देखें कि बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नासी में क्या है, यहाँ पर जो मुज़ाफ इलैहि है वो मारफा इस्तेमाल हो रहा है,
मिसकाल ज़र्रतिन में नकरा इस्तेमाल। ठीक है। अब दूसरे दो अल्फाज भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। बतरुल हक़्क़ी, बतरुल हक़्क़ी का मतलब है हक का इनकार, हक का इनकार। और दूसरा लफ्ज है गमतुन्नास। इसी हदीस में गमसुन्नास भी आता है। गमतुन्नासी, गमतुन्नासी का मतलब है लोगों की तहकीर, लोगों को हकीर जान। तो ये किब्र की डेफिनेशन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, एक और बड़ी मशहूर हदीस है, और वो हदीस क्या है? वो है कुन फिद दुनिया, कुन फिद दुनिया। इसमें आपने बताना है कि मुरक्कब इजाफी क्या है। कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। मैं इस पे एराब डाल देता हूँ। जी, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी या रास्ते का मुसाफिर। जी, बताएं इसमें मुरक्कब इजाफी कौन सा है, उसकी हालत क्या है और मतलब क्या है? जी, सारे सारे पार्टिसिपेट किया करें। अब ये वो हदीसें हैं जो जो हम अपने आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते भी हैं, और कोशिश किया करें कि हदीस को इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि असली मतन के साथ आप याद करें। पहले तो हमारे दिल में ये डर होता था ना कि ज़बर ज़ेर पेश की गलती ना हो जाए। तो अभी इंशाअल्लाह जब कवायद आप सीख जाएंगे तो फिर आप बेधड़क कॉन्फिडेंट होकर अहादीस का को कोट कर सकेंगे, और पुरानी आयत को। जी, आबिरु सबीलिन। ये आबिरु सबीलिन नहीं है, आबिरु सबीलिन, आबिरु सबीलिन। अब यहाँ पर आप देखें, आबिरु सबीलिन का मतलब है ये मरफू है, रास्ते का मुसाफिर। और आप देखें सबीलिन यहाँ पर नकरा इस्तेमाल हुआ है, किसी रास्ते का मुसाफिर, किसी भी रास्ते का मुसाफिर। दुनिया में ऐसे रहो गोया कि तुम अजनबी हो या किसी भी रास्ते का मुसाफिर। ठीक है। और इस हदीस की तशरीह मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, आपने बारहा सुनी भी होगी, और खुद से भी इसका मुताला करें कि अजनबी और रास्ते का मुसाफिर होने का मतलब क्या है, और क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसा कि तुम अजनबी हो या किसी रास्ते के मुसाफिर हो। अच्छा, आगे चलते हैं। सूरतुल फातिहा में आ जाएं। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, अच्छा सबर, पहले हम इसके मुसन्ना और जमा कर लेते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जमा इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अभी तक तो हमने क्या किया कि जितने भी हमने अल्फाज इस्तेमाल किए वो वाहिद के थे। अब आ जाते हैं मुसन्ना की तरफ, और उसके बाद फिर हम जमा की तरफ चलते। तो एक मैं आपके सामने मुरक्कब लिख रहा हूँ, बल्कि आप मुरक्कब बनाएं। मैं कहना चाह रहा हूँ मुसलमान का घर। जी, मुसलमान का घर बनाए मुरक्कब। मरफू फॉर्म में बनाए।
میں نے آپ سے کل ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ کو یہ اسپیسیفائی نہ کیا جائے کہ دوسرا اسم آپ نے نکرا رکھنا ہے تو اس کو آپ نے ہمیشہ معرفہ ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اٹس ریکمینڈیڈ. وہی میں نے آپ سے بات کی کہ جب نکرا آئے گا تو اس میں کوئی خاص بات ہوگی. جب ایک عام لفظ ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ دوسرے اسم کو معرفہ رکھیں. تو یہ ہوگا بیت المسلمین. بیت المسلمین بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو آپ دوسرے کو معرفہ رکھیں. بیت المسلمین، بیت المسلم. بیت المسلمین بھی ٹھیک ہے. بیت المسلمین، مسلمان کا گھر. جی اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو مسلمانوں کا گھر. جی، سوچ سمجھ کے. گھر ایک ہی ہے لیکن دو مسلمانوں کا ہے. جی. اب یہاں سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ عدد میں بھی ڈفرینس آ سکتا ہے دونوں مضاف مضاف الیہ کی، اور جنس میں تو ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے. گھر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، گھر ایک ہی ہے لیکن مسلمان دو ہو گئے. جی، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس میں سے ٹھیک کون سا ہے. بیت المسلمین، بیت المسلمانی خطا، بیت المسلم خطا خطا، بیتان المسلمتانی. لا، بیت المسلم، بیت المسلمانی، بیت المسلمانی، بیت المسلمتان. مسلمتان تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مسلمتان تو مونس ہے. بیت المسلمہ، بیت المسلمون، بیت المسلمان. دوبارہ سے آ جائیں، قواعد کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. بیت کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف الیہ مجرور. مثنیٰ کا مجرور لے کر آئے. کل مضاف الیہ مجرور. دو مسلمان. دو مسلمان کیا ہے؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں. دو مسلمان کیسے ہم کہیں گے؟ مسلمانی. ٹھیک ہے. اور اس کی یہ مرفوع فارم ہے مسلمانی. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، ہمیشہ مجرور ہوگا. تو مسلمانی کی منصوب اور مجرور فارم کیا ہوتی ہے؟ جی، مسلمینی. اس کے اوپر حرکات بھی ڈالیں تاکہ پتہ چلے آپ نے مسلمینی لکھا ہے. جی، اب بنائیں، کیا ہوگا؟ پورا مرکب بنائیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنے ذہن کو آپ نے بالکل اوپن رکھنا ہے. بیت المسلمین، ممتاز ممتاز. بیت المسلمین، بیت المسلمین، بیت المسلمین. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں بیت المسلم اور دو مسلمانوں کا گھر بیت المسلمین. اور یہ پورے کا پورا جو مرکب ہے یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے. اور کیسے پتہ چلے گا؟ مضاف سے پتہ چلے گا ہمیں. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مسلمانی مثنیٰ کا مرفوع تھا، اور مسلمینی مسلمینی.
منصوب اور مجرور فارم ہے، تو بیت المسلمین، دو مسلمانوں کا گھر۔ جی، اب میں کہنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کا گھر، یعنی کہ جمع میں آ گیا ہوں۔ جی، سوچ سمجھ کے بنائیے گا، سب مسلمانوں کا گھر یا مسلمانوں کا گھر، اب جمع آ گئی ہے، گھر ایک ہی ہے، مسلمانوں کا گھر۔ جی، بیت المسلمون لیس صحیح، خطا۔ جی جی، ساروں نے صحیح بنانا ہے۔ جی، دوبارہ بنائیں۔ جی ماشاء اللہ، ممتاز۔ بیت المسلمین، بیت المسلمین۔ اب مسلمون کیا تھا؟ مرفوع فارم تھی، مسلمین مسلمین منصوب اور مجرور فارم۔ یہ بیت المسلمین آپ نے دو مسلمانوں کا بنایا ہے یا سب مسلمان؟ اگر تو دو کا بنایا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اگر سب کا بنایا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ یہاں پر ہوگا بیت المسلمین، لکھنے میں ایک جیسا ہی ہے، پڑھنے میں ڈفرینس ہے، مسلمین اور مسلمین، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو شروع میں آپ کہہ رہے تھے نا نون گر جائے گا، نون گرے گا مضاف کے کیس میں، اس میں نہیں گرے گا، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا، نون گرے گا وہ قاعدہ تھا مضاف کا، مضاف الیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے، وہ ہے کہ وہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، باقی وہ اپنی بالکل اصلی فارم میں ہوگا، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، واحد مثنیٰ جمع، ہر چیز ہو سکتی ہے، مذکر مؤنث۔ جو نون گرنے والا ہے وہ مضاف میں ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ کرتے ہیں ہم، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اسی طرف جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیت جو ہے وہ بالکل وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، مضاف ریپیٹ ہو رہا ہے، مضاف الیہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے مسلمہ کا گھر۔ جی، مسلمہ کا گھر مؤنث میں آ جائے۔ جی، مضاف الیہ سے ہمیں عدد کا پتہ چلے گا۔ ہاں بالکل، آپ نے ترجمہ پھر آخر سے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ دو مسلمانوں کے دو مسلمانوں کے دو گھر، مسلمین کا مطلب ہے دو مسلمان، تو دو مسلمانوں کا گھر، ٹھیک ہے، بیت ایک ہی ہے، مسلمین دو ہو گئے، اسی طرح بیت المسلمین مسلمانوں کا گھر۔ جی ماشاء اللہ، ممتاز، بیت المسلمتی، بیت المسلمتی، بیت المسلمتی۔ جی، دو، یعنی کہ دو مسلمان عورتوں کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ جی بنائیے، دو مسلمان عورتوں کا گھر۔ جی ماشاء اللہ، ممتاز ممتاز، سب بنائیں، دو مسلمان عورتوں کا گھر۔ اور اس چیز کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، نہیں تو یہ فوراً آپ کے ذہن سے نکل جائے گی، کہ گھر میں کلاس کے بعد خود سے الفاظ نکالنے ہیں، کبھی مضاف چینج کریں، مضاف الیہ چینج کریں، عدد چینج کریں، جنس چینج کریں، ٹھیک ہے؟ تب آپ کو اس پر عبور ہوگا۔ بیت المسلمتین، بیت المسلمتین، بیت المسلمتین۔ یہ آپ ٹھیک کر دیں تو بڑی خوشی ہوگی، سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، جلدی کی کوئی بات نہیں ہے، مسلمان عورتوں کا گھر، سوچ سمجھ کے۔ بیت المسلماتن،
هذا ليس صحيح. خطأ. جی. جی ماشاء اللہ. ممتاز. احسنتم. بیت المسلمات. ٹھیک ہے، اصل میں تو مسلماتن ہی تھا، لیکن ال لگنے کی وجہ سے تنوین ختم ہو گئی ہے. بیت المسلماتی. اس لیے سوچ سمجھ کے. ٹھیک ہے. جلدی کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں جلدی کرنے کے کوئی نمبر نہیں ملیں گے. اچھا. چلیں یہاں پہ یہ چیز تو آپ کو کلیئر ہوگی. اب یہاں پر آپ دیکھیں، ہم نے 6 جملے بنا لیے. مضاف سیم تھا، ہم نے مضاف الیہ چینج کرتے رہے. جنس کے اعتبار سے بھی چینج کیا اور عدد کے اعتبار سے بھی ہم نے چینج کیا. اب مضاف الیہ کو ہم سیم رکھیں گے، مضاف چینج کریں گے، اور یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی فل اٹینشن مجھے چاہیے. اگلے پیج پہ چلتا ہوں. اچھا، میں اب کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا اس میں نا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، یہ سارے کیا ہیں، یہ مرفوع فارم میں ہے، پورے کے پورے مرکبات. بیت المسلمی، اس کو اگر آپ منصوب کریں گے تو بیت المسلمی، اگر مجرور کریں گے تو بیت المسلم. ٹھیک ہے. اسی طرح بیت المسلمین، بیت المسلمین. ٹھیک ہے، وہ چیز آپ کو کلیئر ہے. کیا ہوگا، مضاف جو ہے وہ مرفوع اور منصوب اور مجرور فارم میں چینج ہوتا جائے گا، تو باقی چیز صحیح نہیں رہے گی. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں مکہ کا ایک مسلمان. مکہ کا ایک مسلمان. جی بنائیں، رفع فارم میں بنائیں. مکہ کا ایک مسلمان. سوچ سمجھ. ٹیک یور ٹائم. مکہ کا ایک مسلمان. جی. مسلم المکہ. خطأ. مسلم مکہ خطأ. لیس صحیح. جی. مکہ المسلمین. یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ مکہ کا ایک مسلمان. مسلمان کو پہلے لے کر آئے، مکہ کو بعد میں کریں. ایک مسلمان بھول گئے ہیں. مسلم المکی. ماشاء اللہ. ممتاز. مسلماتی المکہ. مسلماتی المکہ. اللہ اکبر. مسلم المکی. مسلم المکاتی. مسلم المکاتی لیس صحیح. مسلم المکی لا. جی. ایک مجھے صحیح جواب مل گیا ہے، باقی بھی کوشش کر لیں. مسلمن. 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 تنوین لے آئے ہیں، اور مکہ انکمپلیٹ ہے، اس پہ اعراب کیا ہے؟ جی آپ کا میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا کون سا ہے؟ مسلم المکی لا. خطا. مسلمن. مسلمن تو آ ہی نہیں سکتا. مضاف کو کیوں آپ خراب کر رہے ہیں؟ مضاف پہ نہ ال آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے. قاعدے ذہن میں رکھیں. مسلمن مکتی. تھوڑا سا اپنا مضاف ٹھیک کر لیں، باقی آپ کے ٹھیک ہے. مسلم مکتی. ماشاء اللہ. مسلم المکہ. خطا. مسلم المکتی خطا. جی.
दो सही जवाब मुझे मिल गए हैं। मुस्लिमु, बल्कि एक ही ठीक मिला है, दो नहीं एक ही ठीक मिला है। मक्काता, मुस्लिमु मक्काता। जी आप मुझे बताएं, ये ठीक है जो आपके सामने लिखा हुआ है? अल मक्का क्यों नहीं आया? अल मक्का गलत है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है। और मक्का थी क्यों नहीं आया? जी। जी बिल्कुल, जी 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 जी, चले, ये आपके जहन में है। जी, मक्का थी इसलिए नहीं आया क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, शहर का नाम है। जी बहुत अच्छी बात है जी, याद है। असल में आपके जहन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, वो आप कंफ्यूजन में, भगदड़ में, आगे निकलने में एक दूसरे से क्या करते हैं, मिक्स अप कर देते हैं चीज़ों को। सोच समझ के, कूल माइंडेड होकर आपने अरबी सीखनी है, ठीक है। भगदड़ नहीं मचानी है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एकदम से दबाव में नहीं आना, प्रेशर में नहीं आना। प्रेशर में आते हैं तो आसान आसान चीज़ों में ऐसे ऐसे ब्लंडर मारते हैं कि बंदा परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या चीज़। मुस्लिम मक्का, ठीक है। मुज़ाफ आप देखिए, मुस्लिम अल नहीं आ सकता, तनवीन नहीं आ सकती, लिहाजा मुस्लिमुन नहीं हो सकता। अल मुस्लिमुन, अल मुस्लिमू नहीं हो सकता, मुस्लिमू। और मक्का के साथ अल इसलिए नहीं आ सकता कि मक्का पहले ही मार्फा है, उसको मजीद कितना मार्फा करना है आपने, इसमें अलम है। हमारे यहाँ कर देते हैं अल मक्का ट्रेवल्स, अल मक्का बिरयानी, ये वो। ठीक है, लेकिन अरब नहीं करते। ठीक है, वो पहले ही मार्फा है। हाँ, जिस मार्फा पे अरब अल दाखिल कर लें, अरबों को कोई पूछ नहीं सकता। वो अल पाकिस्तान कहते हैं, आप उनको पूछ नहीं सकते कि पाकिस्तान तो पहले ही मार्फा है, आप अल क्यों दाखिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने अपनी तरफ से नहीं करना, अल मक्का वो नहीं बोलते, लिहाजा हम भी नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो मुस्लिमु मक्काता, और मक्काता इसलिए कि वो शहर का नाम है, गैर मुंसलिक। जी आगे चलते हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मक्का के दो मुसलमान। सोच समझ के अब यहाँ पे वो कायदा आएगा, नून। पहले आपने मक्का उसी तरह है, मक्का को चेंज नहीं करना। ठीक है, ये ना हो कि मक्का के साथ भी आप इंजीनियरिंग शुरू कर दें। मक्का उसी तरह रखना है आपने। मुस्लिम पे गौर करें, हालत रफा में क्या बनता है, और नून आगे से ड्रॉप करके मुझे आंसर बताएं इसका। मुस्लिमतल मक्कता, खता, लैसा सह। सोच समझ के आराम से, मक्का अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है। मुस्लिमु वाहिद है, इसका मुसन्ना क्या होगा? ठीक है, मुसन्ना जो भी है, आगे से नून हटा दें, सिंपल सा फार्मूला है। मुस्लिमानी मक्का। जी मुस्लिमानी मक्का, मक्का था, लेकिन हमने क्या कहा था, नून आखिर में नहीं आएगा, नून को हटा दें। जी माशाअल्लाह, जो दो जवाब हैं ये बिल्कुल ठीक है। जी ये भी ठीक है बिल्कुल, माशाअल्लाह। मुस्लिमैनी मंसूब और मजरूर है। अभी हम मरफू की बना रहे हैं। ठीक है, और मुस्लिमैनी नहीं होगा। जी मुस्लिमा, असल में क्या था, मुस्लिमानी मक्काता, हमने क्या किया, सिंपल नून ड्रॉप कर दिया। मुस्लिमा मक्काता, मक्का के दो मुसलमान। और ये चीज जो है ये आपको बहुत काम आएगी, खास तौर पे बलागत के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा काम है। जी ये तो आपने अब तक तो ये चीज तो आपने आइडेंटिफाई करनी है कि मुजाफ कौन सा है, मुजाफ इलैह कौन सा है। अच्छा, मुस्लिम मक्का था मरफू था, इसका मंसूब बनाए। मंसूब और मजरूर क्या होगा इसका? जी। जी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें।
السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے جی جی۔ کہ یہ مسلمہ مکہ تھا ٹھیک ہے یا مسلم المکہ تھا ہوگا، کیونکہ جب نون ہٹاتے ہیں تو ہم مضاف کو مضاف لے کے ساتھ ملاتے ہوتے ہیں، یہاں پر تو تو یہاں نہیں پر ہوگا، اگر مسلمہ مکہ ہی ہوگا، کیونکہ مکہ پہ ال نہیں آتا۔ کوئی اور اگر چیز ہو اس میں آ سکتا ہے، کوئی نکرہ کوئی چیز ہو، یہ تو پہلے سے اس میں علم ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کی یہ چیز بھی میں دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نوٹ کر لیتا ہوں، یہ بھی میں دیکھ لوں گا جو آپ نے بات کی۔ جی، مسلمہ مکہ تھا، مسلمو مکہ تھا، مسلمہ مکہ تھا، مسلمی مکہ تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ ایسا کریں کہ جو مکہ کے دو مسلمان ہیں، مسلمہ مکہ تھا، یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع فارم میں ہے، اس کا منصوب اور مجرور بنائیں۔ مجھے یہاں کہیں پہ نظر آیا تھا، جی ٹھیک بنایا۔ جی مسلمی مکہ تھا نہیں ہوگا، مسلمئی مکہ تھا جی۔ اصل میں کیا تھا؟ مسلمئی نہیں، تو صرف نون ڈراپ ہوا ہے، مسلمئی مکہ تھا۔ ٹھیک ہے؟ مسلم مسلمئی مکہ تھا، اور اسی طرح مسلمئی مکہ تھا، منصوب اور مجرور فارم میں۔ مکہ کے دو مسلمان، مسلمہ مکہ تھا، مسلمئی مکہ تھا، مسلمئی مکہ تھا۔ مکہ کے مسلمان، جی مکہ کے مسلمان، اب جمع آ گئی ہے۔ جی مسلمو مکہ تھا۔ اس میں میم واؤ کے بعد الف بھی لگتا ہے، وہ آگے چل کے ہم وہ قاعدہ دیکھتے ہیں۔ مسلمو مکہ تھا، اور اس کی نسب اور جر فارم ہوگی مسلمی مکہ تھا۔ ٹھیک ہے، مسلمین تھا تو اس میں کیا ہوگا؟ نون ہٹ جائے گا، مسلمی مکہ تھا، اور اسی طرح مسلمی مکہ تھا۔ جی مسلمو مکہ تھا، مسلمی مکہ تھا، مسلمی مکہ تھا۔ اب یہاں سے یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی کہ کس طرح نون آگے سے ڈراپ ہوگا۔ اسی طرح یہ چیز آپ کریں گے مؤنث کے لیے، تو کیا ہوگا؟ مسلمتو مکہ تھا، مسلمتا مکہ تھا، مسلمتی مکہ تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسلمتا مکہ تھا، مسلمتی مکہ تھا، مسلمتی مکہ تھا، اور مسلمات، مسلماتو مکہ تھا، مسلماتی مکہ تھا، مسلماتی مکہ تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے خود ہی سے کر لینا ہے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کا کہا تھا، سورہ فاتحہ کے شروع میں پہلی ہی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ جی
اب مجھے بتائیں اس میں سے مرکب اضافی کون سا ہے؟ جی، رب العالمین، اور کس فارم میں ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ جی، رب العالمین ہم ویسے عام کہتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں وہ رب العالمین ہے اور مجرور ہے۔ وہ کس کی وجہ سے ہے؟ للہ کی وجہ سے ہے، وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حالت جر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ العالمین جو ہے یہ کیا ہے؟ جمع ہے العالم کی، تو عالمون اور عالمین، اور مجرور فارم ہے کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا رب العالمین آیا ہے یہاں پہ۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ رب العالمین کس لیے یہاں پر آیا ہے، کیونکہ العالمین مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ ترجمہ ہم کریں گے تمام جہانوں کا رب، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اسی طرح جو خلفائے راشدین تھے ان کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ امیر المؤمنین بھی مرکب اضافی ہے، اور المؤمنین مضاف الیہ ہے، جمع ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور مؤمنین جو ہے یہ مؤمنون اور مؤمنین، امیر المؤمنون ہم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ امیر المؤمنین کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہے، لہٰذا یہاں پر مؤمنون استعمال نہیں ہوا، مؤمنین استعمال۔ یہ آپ سوال کر سکتا تھا کہ مؤمنون بھی جمع ہے مؤمنین بھی جمع ہے، تو مؤمنون کیوں استعمال نہیں ہوا؟ یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر امیر المؤمنین یہ مرکب اضافی میں بطور مضاف الیہ استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، مضاف الیہ۔ تو ٹائم چلے کم ہے، اس کے بعد ہم نے کرنے تھے پیچیدہ مرکب اضافی، جب تین یا تین سے زیادہ اسم جمع ہو جائیں اور اس کے درمیان میں تعلق بنایا جائے تو وہ کیسے بنتا ہے؟ پھر مرکب اضافی کے اندر ہی ہم اس میں اشارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مرکب اشارہ، مرکب اشاری، مرکب اشاری بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مرکب توصیفی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ عالمین غیر منصرف نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ عالمینی کیوں نہیں ہے، اس پہ زبر کیوں لگایا ہے، یہ آپ نے خود سوچنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو سوال کر لیں۔ جو احادیث ہیں یہ احادیث بھی میں نے جو جمع کی تھی یہ پیچیدہ مرکب اضافی کی ہیں، انشاءاللہ یہ کل ہم کریں گے۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہو سوال کر لیں، آج کے لیکچر کے حوالے سے پیچھے سے کچھ سمجھ نہیں آئی مرکب اضافی میں سے تو جی، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سنلتقي غدا إن شاء الله، مع السلامة، إلى اللقاء في أمان الله.